رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور یکم رمضان المبارک اتوار کو ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین نے خلائی ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز نے آج خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران شمالی وزیرستان کے ضلع غلام خان قلعے میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک کے دارالعلوم حقانیہ میں ایک خودکش بم دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سین کے رہنما مولانا حامد الحق حقانی سمیت 7 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے نماز جمعہ کے بعد دارالعلوم حقانیہ کے ہال میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد کی زیر صدارت پشاور میں ہوا۔ چیئرمین نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور رمضان المبارک کا پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تاجر اور صنعت کار ملکی معیشت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سرکردہ تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات میں کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسیاں لانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وفاقی وزراء اور صنعت کاروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی۔ یہ کمیٹی ملک میں پائیدار ترقی کے حصول کے لیے 2 ہفتے میں حکومت کو تجاویز دے گی۔ روس نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس خواہش کا اظہار روس کے پہلے نائب وزیر توانائی پول سوروکن نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سفارتکاری، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں روس کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات نہایت مفید رہی۔ انہوں نے روس کے صدر کو پاکستان کے دورے کی پھر دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور روس میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان اور چین نے خلائی تعاون کو فروغ دینے اور چین کے خلائی اسٹیشن کے لیے خلائی پرواز پر پہلے پاکستانی خلاباز کو تربیت دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے پر آج اسلام آباد میں دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ معاہدہ گزشتہ کئی دہائیوں سے خلائی تعاون اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے چینی حکومت کا ایک شاندار اقدام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چین کے تعاون سے پاکستان بینڈ مشن کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے پر زور دیا اور پاکستان نوجوانوں کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے اسے مفید قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورہ آذربائیجان کے موقع پر گرم جوشی سے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دورے کے موقع پر تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پاکستان کی اصولی غیر وابستہ خارجہ پالیسی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج بداپیسٹ میں ہنگری کے صدر سے ملاقات کے دوران کیا۔ سردار ایاز صادق نے پاکستان اور ہنگری کو قدرتی طور پر وابستہ شراکت دار قرار دیا اور عالمی مسائل پر ہنگری کی آزادانہ موقف کو سراہا۔ صدر تھامس نے عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ بلا امتیاز اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتا ہے۔
عالمی کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس میں پاکستان کو 2.7 پوائنٹس کا اضافہ حاصل ہوا ہے اور افراط زر کی شرح میں 18% کمی ہوئی ہے۔ یہ تحقیق IPSOS کے ذریعے کرائی گئی ایک تازہ ترین کنزیومر کانفیڈنس سروے 2025 میں سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایک امید افزا اور قابل اعتماد ملک سمجھا جا سکتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت کو مضبوط قرار دینے والے لوگوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران شمالی وزیرستان کے ضلع غلام خان قلعے میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر طریقے سے کارروائی کی۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اور لاہور میں ICC چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے منسوخ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔